شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ In the book of the manifestations of the stages of blessing, the word of wisdom, Volume 9, حضرت ابو انیس محمد برکت علی رحمۃ اللہ علیہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں، چھوٹی چھوٹی روبک کے اندر زندگی کے اصول، ضوابط اور زندگی کیسے گزارنی ہے، لوگوں کے ساتھ کیسے سلوک کرنا ہے، اور ہماری زندگی میں جو ہے آنے والی جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو ہم نے کیسے اڈاپٹ کرنا ہے، اور ہماری مشکلات کیسے حل ہو سکتی ہیں، اور مشکلات کیا ہوتی ہیں، اور جو ہے وہ مشکلات میں جو بھی زندگی کی مشکلات ہیں کیا ہمیں دوسروں سے ان کو بیان کرنا چاہیے، کیا اللہ سے ہمیں اس کا شکوہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، اگر ہم دوسروں سے اللہ کا شکوہ کرتے ہیں تو کیا ہم مسلمان ہیں۔ تو یہ آج کی روبک کا جو ہے اصل مفہوم ہے، تو جس کو سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہترین ہمارے لیے سبب بھی پیدا کرتے ہیں، ہمارے لیے بہترین جانتے بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے بہترین جو ہے وہ خالق مالک اور مسبب الاسباب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دے کے بھی زماتا ہے اور لے کے بھی زماتا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ ہمیں صبر شکر کے ساتھ جو ہے جب اللہ تعالیٰ کوئی چیز لے لیتا ہے ہم سے تو اس میں جو ہے ہمیں صبر شکر کرنا چاہیے۔ تو جب اللہ تعالیٰ دیتا ہے تو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو دینے سے جو ہے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور لینے کے بعد جو ہے وہ ہمیں صبر کا جو ہے وہ درس دیا گیا ہے۔ تو ہمیں جو ہے وہ اپنا مشکلات کے اندر جو ہے وہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری جتنی بھی جو مشکلات جو ہماری اپنی پیدا کی ہوئی ہوتی ہیں، ہمارے جو ہے ذہن سے، ہمارے جسم سے، ہماری اکنامیکل کنڈیشن سے، ہماری معاشرتی چیزوں سے، اور ہماری جو روحانی چیزوں سے جو ہے وہ ہم ایسی مشکلات کریٹ کر لیتے ہیں۔ غلطی انسان سے ہوتی ہے، انسان غلطی کا پتلا ہے۔ اصل میں انسان بندگی جو ہے وہ انسانیت یہی ہے کہ وہ غلطی جو ہے وہ کرتا ہے اور پھر اس کو درستی کی طرف لے جاتا ہے۔ جب انسان کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس میں کرنٹ ہے تو اس چیز کو ہاتھ لگا لیتا ہے، تو جب اس کو اندازہ ہو جاتا ہے تو دوبارہ وہ غلطی نہیں کرتا جب اس کو کرنٹ پڑتا ہے۔ تو یہی زندگی کا اصول ہے۔ تو ہمیں جو ہے مطلب کہ پتھر کو چاٹ کے واپس نہیں آنا چاہیے، بلکہ جو ہے پتھر کو جو ہے محسوس کر لینا چاہیے کہ یہ پتھر ہے، ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے، تو اس کو جو ہے ہم نہ اڈاپٹ کریں، اس کو جیب میں نہ ڈالیں۔ اس کو جو ہے وہ جیب ہماری بھاری ہو جائے گی تو پھر ہمیں کبھی بھی وہ پتھر جو ہے جب جیب میں ہوگا تو وہ جسم کو نقصان پہنچا سکے گا، دل کو نقصان پہنچا سکے گا، پسلیوں کو نقصان پہنچا سکے گا۔ اگر جو ہے وہ نیچے والی جیب میں ہوگا تو ہمارے جو ہے وہ ٹیسٹیکل گلینڈ کو اور جو ہے پینس وغیرہ کو نقصان پہنچا دے گا۔ تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جو ہے وہ ہمیشہ کوشش کریں کہ ہم جو ہے شکوہ اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ نہ کریں۔ تو کسی سے بھی شکوہ اپنا جو پریشانی ہے اس کو بیان نہ کریں، بلکہ برداشت کریں، اور اپنا قمیض اٹھانے سے اپنا ہی پیٹ جو ہے وہ ننگا ہوتا ہے، یہ ایک محاورہ ہے۔ تو آج کی جو روبک ہے Here the life is abundant in the life، لائف کی جو ضروریات ہوتی ہے، زندگی کی ضروریات ہوتی ہیں وہ جو ہے وہ کیا ہوتی ہیں، that has not bounded، وہ جو ہے وہ باؤنڈڈ نہیں ہے، کہ لائف کی ضروریات ہم خود جو ہے وہ اس کا تعین کر لیتے ہیں۔ دیکھیں کبھی جو ہے میری تنخواہ 2380 روپے ہوا کرتی تھی جب میں نے سٹارٹ کی سروس، تو 2380 روپے سے میں نے سٹارٹ کی، میں 3300 روپے لیتا جامعہ طبیہ اسلامیہ سے، اور روزانہ میں میری اپوائنٹمنٹ ہوئی، تو اس وقت جو ہے یہ میں 2380 روپے میں بہترین میرا گزر ہوتا تھا۔ تو آج میں جو ہے وہ 1.5 لاکھ روپیہ بھی لے رہا ہوں تو وہ بالکل جو ہے وہ اس میں برکت نہیں ہے، اس میں جو ہے وہ چیزیں نہیں ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ سارا کچھ جو ہے وہ چلا رہا ہے، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ ساری عنایت ہے اور اللہ تعالیٰ کی یہ سارا کرم ہے۔ باؤنڈ ٹو اینی، تو اس لیے جو ہے وہ کسی ڈسپلن میں، کسی بھی جو ہے وہ جگہ پہ نظم و ضبط میں جو ہے اس کی پابندی نہیں ہے۔ آپ جو ہے وہ دال کھا کے بھی گزارا کر سکتے ہیں اور جو ہے مرغا کھا کے بھی گزارا کر سکتے ہیں۔ تو یہ تو آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے مرغا کھانا ہے یا دال کھانی ہے۔
تو ایک جو ہے ہلکی ہوٹل سے بھی ہم کھانا کھا کے پیٹ بھر سکتے، خالی تو 2 روٹی ہے نا، تو اچھے ہوٹل سے جا کے بھی ہم کھا کے جو ہے 4,000 5,000 کا بل جو ہے بنا کے بھی ہم جو وہی 2 روٹیاں کھاتے ہیں۔ تو صرف جو ہے وہ اپنے ڈیزائر کو، اپنی ضروریات کو سمجھنے کی بات ہے کہ ہم جتنی مرضی بڑھا لیں اور جتنی مرضی کم کر لیں، تو یہ ہمارے اپنے کنٹرول میں ہے، کسی ڈسپلن میں ایسی بات نہیں ہے۔ تو ہمیں جو ہے وہ کیا کرنا چاہیے اس کے بارے میں؟ کیا ہمیں جو ہے وہ اللہ سے شکوہ کرنا چاہیے؟ نہیں، ہماری اپنی غلطیاں ہیں کہ ہم جو ہے وہ اچھے کپڑے پہن کے زمین پہ اکڑ کے چلتے ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، تو اپنی چادر کے مطابق پاؤں پھیلانے کا جو اللہ نے حکم دیا ہے۔ تو جب آپ چادر کے مطابق پاؤں پھیلاتے ہیں تو آپ کو یہ پرابلم جو ہے وہ فیس ہی نہیں آتے۔ تو جس میں جو ہے وہ اینڈ دیٹ از واٹ از دی کین ناٹ بی ڈسکلوز، اس کو ہم ختم نہیں کر سکتے۔ جو ڈیزائر ہماری ہوتی ہے تو ہم بڑھا لیتے ہیں اپنے ڈیزائر کو۔ ہماری خواہشات جو ہے نا زندگی کی، وہ اس قدر ہے، لامحدود ہے، اور ہماری ضروریات لامحدود ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے ہماری خواہشات کو پورا کرنے کے لیے جو ہے وہ ہر گھر میں یہ پرابلم جو ہے چلتی ہے، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں۔ تو جو لوگ جو ہے وہ اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں اور اللہ کی دی ہوئی دولت کو مناسب انداز میں خرچ کرتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، تو اس گھر میں جو ہے وہ رونقیں اور فراوانی ہوتی ہے۔ تو جس گھر میں یہ چیزیں نہیں ہوتی تو اس گھر میں برکت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جائیے اپنی جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو ڈسکلوز کر لیں۔ دیکھیں پہلے ٹی وی نہیں ہوتا تھا تو ٹی وی کے بغیر ہم چلتے تھے، لائٹ نہیں ہوتی تو ہم جائیے دیوا جلا کے اور یہ لالٹین جلا کے گزارا کرتے تھے۔ تو یہ موبائل نہیں ہوتا تھا تو ہم جو ہے موبائل کے بغیر گزارا کرتے تھے۔ تو یہ جو ہے جیسے زمانے ترقی کی ہماری خواہشات اور جائیے جتنے بھی جو ہے وہ اخراجات بڑھتے گئے، تو یہ ہماری جو ہے وہ بشر تنخواہ میں بھی ہزاروں فیصد جو ہے اضافہ ہوا، کہاں 2300 اور کہاں جو ہے 1.5 لاکھ، تو ہزاروں فیصد جو ہے اضافہ ہوا۔ لیکن ساتھ ساتھ ہماری جو ہے یہ تمام اللہ تعالیٰ نے دیکھے اتنی بڑی کوٹھی مجھے دی ہے، مجھے جو ہے وہ 1.5-2 کلان کی میرے پاس کوٹھی ہے، اور یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ کا دین ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے مجھے اتنی فیسلٹیز دی گئی ہیں کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا ہوں۔ لیکن پھر بھی جو ہے وہ ہمارے یہاں پہ جو ہے وہ شکوے اور یہ چیزیں جو ہے وہ ایسی چیزیں ہیں، اینڈ دس از superior ٹو ایوری لائف، کہ یہ والی جو ہے وہ ہماری زندگی سے جو ہے وہ ہمیشہ ہر زندگی سے جو ہے وہ اوپر ہے، کہ ہماری خواہشیں، ہماری جو ہے وہ چیزیں جو ہے جس کو ہم سوچتے ہیں سمجھتے ہیں بلا وجہ ایسے ہی خرچ کر دیتے ہیں۔ مطلب جو ہے اب گاڑی ٹھیک ہے میرے پاس جو ہے وہ، تو میں اب کار لے لوں، کار کا پیٹرول بھی تو خرچ کرنا ہے نا بھائی، تو اس کی ہم ڈیزائر تو ہماری بہت زیادہ ہے ہمیشہ۔ میں بھی مطلب کہ جو آپ دیکھا کہ میں نے جو ہے میرے ڈی ایم ایس کے پاس یا ایم ایس کے پاس جو ہے 4 گاڑیاں ہیں، تو میں بھی ایک بڑی سی گاڑی لے کے جو ہے وہ بھی گھوموں، تو یہ تو میری اپنی جو اس کی اپنی اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہوا ہے اور مجھے جو ہے وہ اللہ نے اپنا دیا ہوا، تو ہر بندے میں ڈفرینس ہے یہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی طریقہ سے جو ہے ڈفرینشیٹ کیا ہوا، ہمیں جو ہے وہ ایٹریبیوٹس بنائے ہوئے ہمارے جو ہے وہ وہاں پہ ہمیں رکھا ہوا جہاں پہ ہمیں ضرورت ہے، جتنی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ ہمیشہ اتنی ہماری ضروریات کو پورا کر دیتے ہیں۔ ہم کبھی بھوکے نہیں سوتے، اس بات کو سب دوست جو ہے وہ سوچیں کہ کبھی آپ بھوکے سوئے ہیں؟ کتنی زندگی گزر گئی ہے، میری جو ہے وہ 60 سال عمر ہو چکی ہے، تو اللہ کا شکر ہے آج تک میں بھوکا نہیں سویا ہوں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کیڑے کو جو بیج جو ہے وہ مٹی کے اندر پتھر کے اندر رزق دیتا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی دین ہے۔ تو اس لیے جو ہے وہ کیا کرنا چاہیے، ہمیں اللہ سے شکوہ نہیں کرنا چاہیے ہمیشہ۔ تو ہماری زندگی کے اندر یہ جتنی بھی خواہشیں ہیں ان کو جو ہے سپیریئر سے سپیریئر نہیں جانا چاہیے، بلکہ نیچے کی طرف دیکھنا چاہیے۔ سپریٹی جو ہے وہ ہمیں لے ڈوبتی ہے، اور انفیرٹی جو ہے وہ ہمیں ترقی کی طرف جو ہے وہ راہ کی طرف جو ہے وہ گامزن کرتی ہے، اور ہمیں جو ہے وہ مڈل کلاس کی طرف جو ہے ڈسپلن کی طرف ہمیں لے جاتی ہے، تو جو اللہ کا شکر ادا کرنے میں جو ہے وہ ہماری جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ ہیلپ کرتی ہے۔ تو آخری لائن، ٹو بی فری فرام اینی وری، کہ ہم کسی بھی پریشانی سے جب یہ ساری پریشانیاں ہماری اپنی کریٹ کی ہوئی ہیں کہ میں اچھا سوٹ پہنوں، میں اچھی جوتا پہنوں، اچھی گاڑی پہ جاؤں، اچھی جگہ پہ رہوں اور اچھا کھانا کھاؤں، اور اس طریقے سے جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ساری جو ہے وہ ہماری اپنی کریٹ کی ہوئی ہیں۔ تو ہمیں جو ہے وہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جو ہے وہ ایسی خواہشات کو، ایسی پریشانیوں کو، ایسی وری کو پیدا ہی نہ کریں اپنے دل میں۔
کہ میں نے اس کے مقابلہ کرنا ہے. اب میں ڈاکٹر صاحب کا مقابلہ تو نہیں کر سکتا, اور اسی طریقے سے میں کسی کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا. میری اپنی ڈیزائر, میری اپنی خواہشات, میری اپنی جو ہے لائف سٹائل, میری اپنی جو ہے سب کچھ ہے. تو اس میں جو ہے ڈاکٹر صاحب کی اپنی ہے. تو اب میں کہوں کہ میں نے ڈاکٹر صاحب جیسا سوٹ پہن کے جو ہے وہ جانا ہے اور وہی کام کرنے جو ڈاکٹر صاحب کرتے ہیں, تو یہ ناممکن بات ہے. تو اس لیے جو ہے مجھے اپنی جو ہے وہ اپنی جگہ کو متعین جو اللہ نے میری کی ہوئی ہے اس پہ جو ہے وہ صبر اور شکر ادا کرنا چاہیے کہ یا الہی تو نے مجھے بہت کچھ دیا ہوا ہے, اور بھی جو ہے میں اس کی جو ہے وہ خواہش تو کروں گا, لیکن پریشانی نہیں لوں گا. کہ جو اللہ نے دیا ہے اس کی جو ہے وہ بہت زیادہ اللہ کا شکر ادا کریں اور پریشانیاں نہ لیں اور پریشانی نہ کریں. آف دا لائف از دی کی آف دا لائف, یہ زندگی کی ایک چابی ہے جس کو آپ اپنا لیں کہ آپ نے زندگی کے اندر کبھی پریشان نہیں ہونا, خاص طور پہ رزق کے بارے میں کبھی پریشان نہیں ہونا. تو جو اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو اور نوازے گا. اگر آپ زکوٰۃ دیں گے, حج ادا کریں گے, اللہ تعالیٰ کے احکامات پر چلیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو رزق میں اضافہ کر دے گا. کبھی وہ دور تھا کہ میں اپنے کلینک سے جو ہے وہ نوٹوں کے تھیلے بھر کے لے کے جایا کرتا تھا. تو شکر اللہ کا, میں اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی بھی مجھے جو ہے وہ بہت سی جو ہے وہ نعمتوں سے نوازا ہوا ہے. میں اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتا. تو میرے بہت سے ایسے دوست اور بھائی بھی ہیں جو کبھی بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کر سکتے. تو یہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے دین اور گاڈز بلیسنگ ہے جس کی وجہ سے ہم جو ہے وہ زندگی کو کامیابی یا ناکامی کے اندر جو ہے وہ, تو جب بھی ہم جو ہے وہ کچھ شکوہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ یار میرے پاس جو ہے وہ اچھی کار نہیں ہے, میرے پاس جو ہے وہ فلاں چیز نہیں ہے, تو اللہ تعالیٰ مزید ناراض ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ آپ کے رزق سے برکت چھین لیتے ہیں. تو ہمیشہ کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ جس حال میں رکھے وہاں پہ اللہ کا شکر ادا کریں, اور اللہ جو ہے وہ لے کے بھی ازماتا ہے اور دے کے بھی ازماتا ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں جو ہے وہ اضافہ فرمائیں گے اور آپ کو جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ بہترین رزق عطا کریں گے. اگر آپ جو صحیح راستے پر چلیں گے تو اور آپ کی نیت صاف ہوگی, انما الاعمال بالنیات, تو اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. تو ہمیشہ اپنی نیت کو صاف رکھیں اور اللہ کا شکر ادا کریں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو کسی بھی دوست کو آج تک بھوکا نہیں سلایا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ نوازتا ہے, کسی طریقے سے نواز دیتا ہے. کبھی جو ہے وہ دے کے ازماتا ہے اور کبھی لے کے ازماتا ہے. تو اللہ کے دربار میں شکوہ کرنا جو ہے وہ, وری کرنا جو ہے وہ غلط بات ہے. تو یہ زندگی کی ایک چابی ہے, اس کو اپنا لیں کہ ہم نے جو ہے وہ جو اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں اس کا شکر ادا کرنا ہے. اور ہمیشہ جو ہے کوئی ایسے معاملات کے اوپر جو ہے وہ کبھی بھی جو ہے فکر مند نہیں ہونا, کبھی پریشان نہیں ہونا. یہ زندگی کے بہترین جو ہے وہ زند ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بیماری دے کے بھی جو ہے ہمیں ازماتا ہے اور ہمیں شفا دے کے بھی ازماتا ہے. تو یہ سب کچھ جو ہے وہ زندگی کے اندر چلتا ہے. تو بیماری کی حالت میں بھی کبھی اللہ کا ناشکری نہ کریں. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کے گناہوں کو جو ہے وہ جھاڑ رہا ہے, ختم کر رہا ہے جو آپ نے زندگی میں کیے ہیں. تو ہماری اپنی کوتاہیاں, ہماری اپنی جو ہے یہ ہوتی ہیں. تو آج ہم تھوڑا سا جو ہے دل کے بارے میں مزید جو ہے وہ جانتے ہیں. تو میں آج جو ہے یہ پڑھ رہا تھا جب بک, تو مجھے آپ کو پتہ ہے کہ میں انگریزی دوائیوں کے جو ہے وہ متعلق جو ہے وہ اتنا زیادہ جو ہے وہ شوق نہیں رکھتا ہوں. اور مجھے جو ہے وہ میں نے بے شک جو ہے وہ فارمیسی پنجاب یونیورسٹی سے کی ہوئی ہے, لیکن پھر بھی جو ہے مجھے جو ہے وہ ادویات کے اوپر, جو انگریزی ادویات کے اوپر اسپیشلی جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے اس کی تنقیدی نظر ہی رہی ہے. کیونکہ میں ہربل میڈیسن کو پسند کرتا ہوں, ہربلسٹ ہوں, اور ہربل سے جو ہے وہ کام مریضوں کو شفا دینے کی کوشش کرتا ہوں. تو اس لیے جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے, جب میں ابھی پڑھ رہا تھا تو وہ آپ کو بتاؤں گا کہ ہماری انگریزی ادویات جو ہے وہ ہمیں ہمارے جو ہے وہ کیسے بیماری پیدا کرتی ہے, اور ہم جو خود بیماری کو لے کے آتے ہیں. ہمارے بچوں کے اندر آج ہم بچوں کی کچھ جو ہے وہ ڈیفارمیلٹیز اور بچوں کی ہارٹ ڈیزیز کے بارے میں جانیں گے, اور بچوں کے سرکولیشن آف بلڈ کے بارے میں جانیں گے. تو اس سے پہلے جو ہے وہ کارڈک انزائم کو جو ہے وہ ہم تھوڑا سا کارڈک پروفائل کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. جی, کارڈک پروفائل کے اندر جو ہے وہ کیا ہوتا ہے, اور کارڈک پروفائل کیا ہوتی ہے, کہ ہم اس کے متعلق جو ہے وہ سب تو آپ کو پتا ہے کہ مسل جو ہے سب سے مضبوط مسل جو ہے وہ کارڈک کے ہیں, یعنی کہ دل کے مسل جو ہے وہ
سب سے اللہ نے مضبوط بنائے ہیں. مایوکارڈک اس کو کہتے ہیں جی، مطلب جو ہے وہ دل کے اعصاب کو، جو پٹھوں کو جو ہے وہ مایوکارڈیم کہتے ہیں. تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ یہ اللہ تعالیٰ نے بہترین جو ہے وہ پٹھے بنائے ہوئے ہیں. تو اس میں جو ہے کچھ انزائم ہوتے ہیں جس کو ہم جو ہے کارڈک انزائم یا کارڈک پروفائل کہتے ہیں. تو اس کی نارمل ویلیو کو ہم جان لیتے ہیں. اس کے بعد جو ہے بچوں کی بیماریاں اور یہ کیسے پیدا ہوتی ہیں، جب میں نے اس کو پڑھا کہ یہ جو ہے وہ ہمارے بھائی جو دوائیاں دیتے ہیں نا، جو میڈیکل ریب ان کو بتاتے ہیں، اور بہنیں دوائیاں دیتی ہیں، اس وجہ سے بھی جو ہے یہ بچوں کو بیماریاں ہو جاتی ہیں، دل کی بیماریاں. تو مجھے انتہائی افسوس ہوا. تو بعد میں ذکر کرتے ہیں جی. کارڈک انزائم جو ہے وہ AST، یہ یاد رکھے، GOT بھی اس کو کہتے ہیں. یہ ایک انزائم ہے جی دل کا. تو اس کی نارمل ویلیو جو ہے 36 یونٹ جو ہے وہ پر لیٹر ہوتی ہے، یعنی کہ 36 یونٹ جو ہے وہ اپ ٹو ہوتی ہے کہ یہاں تک جو ہے وہ اس کی نارمل ویلیو ہوتی ہے. تو آپ جو ہے جب CPK کروا لیں یا مطلب کارڈک انزائم جو ہے وہ کروا لیں، تو اس طریقے سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ والا جو ہے یہ کس ویلیو کے اندر جو ہے موجود ہے. تو آپ جو ہے وہ ہمیشہ ٹیسٹ کروانے کے بعد جائیے اور ECG کروا لیں، EEG کروا لیں، اور ساتھ ایکو کروا لیں، اور جو ہے وہ آگے چل کے جو بھی مطلب اس کو پرابلم ہو تو یہ جو ہے وہ ویزو میٹر سے آپ اس کو جو ہے وہ ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں. اپنے موبائل سے اس کو ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں. بلڈ پریشر کو چیک کر سکتے ہیں اپنے موبائل سے انگلی لگا کے، اور اسی طرح ہارٹ بیٹ کو چیک کر سکتے ہیں. تو یہ ساری جو ہے وہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ وہ ان کی میراث ہے ہمارے میڈیکل گریجویٹس کی، یہ ہماری بھی میراث ہے. تو ہم اس کو جو ہے وہ سب جانتے ہیں، اور اس کو جو چیک بھی کروا سکتے ہیں، اور اس کے بارے میں جو ہے وہ جانتے بھی ہیں، اور اس کو جو ہے وہ اپناتے بھی ہیں، اور اس کو جو ہے وہ اپنے مریضوں پہ آزماتے بھی ہیں، اور اس سے مریضوں کو شفائے کاملہ بھی عطا کروانے کی کوشش کرتے ہیں. ہماری دوائیاں پیٹنٹ ہے ان کی طرح جو ہے وہ مستقل ہی لگا دیتے کہ آپ نے اب یہ مسئلہ ہو گیا ہے. جیسے کل ہم نے بات کی حکیم سعید صاحب نے اپنا علاج خود کیا، کیسے کیا، ورزش سے کیا. وہ ہمیں سستی ڈالتے ہیں، ہمارے بلغم کو اور زیادہ کر دیتے ہیں، سستی ڈال کے جو ہے ہمارے دل کو اور جو ہے وہ کمزور کر دیتے ہیں. تو کل میں نے ECP کی بات کی تھی، تو وہ بھی جو ہے وہ بالکل ایسی مشین ہے. اللہ تعالیٰ نے کوئی معمولی چیزیں نہیں بنائی. یہ جو سمجھتے پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ہم نے ان کو نکال دے باہر، اس کو چینج کر دے، بائی پاس کر دے، یہ کر دے. تو یہ چھوٹی چھوٹی جو ہے یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے نہیں بنائی. اللہ تعالیٰ کی بہترین خلق انسان اپنی احسن تقویم، کہ جب میں بہترین مومنٹ کریشن کے مومنٹ تھا اس وقت انسان کو بنایا. اور کارڈک جو ہے وہ جو بہترین جو ہے وہ چیز ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ بہترین نظام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بنایا. تو کارڈک جو ہے CCP جو ابھی ECP جو ہے وہ اس کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے، یہ چائنا کی بنائی مشین ہے. تو بچپن میں جو ہے وہ ہم اپنے والدین سے جو ہے، میری والدہ جو ہے وہ ہمیشہ مجھے جو ہے وہ روزانہ اپنے ہاتھوں سے جو ہے مالش کیا کرتے، تیل کی مالش، خاص طور پہ ٹانگوں کی اور یہ پنڈلیوں کی میری مالش کیا کرتی تھی، جس کی وجہ سے جو ہے وہ میں آج تک اللہ کا شکر ہے صحت مند، میں خود مالش کر لیتا ہوں. تو جس کی وجہ سے جو ہے صحت جو ہے اللہ نے برقرار رکھی ہوئی ہے. تو اس طریقہ سے جو ہے یہ مالش کرنا جو ہے بہترین طریقہ ہے جو ہمارے یہ بھائی جانتے ہی نہیں ہیں. تو اس طریقہ سے جو ECP جو مشین ہے وہ پریشر پیدا کرتی ہے. اللہ تعالیٰ نے، میں وہ دوسری طرف چلا گیا ہوں، سوری. تو کانجنٹل جو ہے وہ ہم نے ہارٹ ڈیزیز پڑھنی تھی، تو اس کے بارے میں ابھی ٹائم ہمارے پاس کافی ہے تو اس کو ہم جان لیں گے. تو وہ مشین جو ہے اس کو ECP جو کہتے ہیں. تو مشین ہمارے جو ہے مسل کو، ہماری ٹانگوں کے مسل کے اوپر ہوا بھرتی ہے، ہمارے بازو کے اوپر ہوا بھرتی ہے. مشین کو 4-5 جگہ پہ لگایا جاتا ہے، اس کے ساتھ میٹر لگا ہوتا ہے. تو یہ فیصل آباد میں 1-2 جگہ پہ اویلیبل ہے. میں نے خود اس کو جو ہے چائنا میں دیکھا ہے، اور اس کے بعد جو یہ سری لنکا میں اس مشین کو دیکھا، اور یہاں پہ جو ہے میں اس کی جو ہے یہ ویڈیو یہ جو ہمارے پاس ہوتا ہے YouTube وہاں پہ دیکھی ہے. تو اس طریقہ سے وہ کیسے کام کرتی ہے. میں جو ہے وہ لاہور میں بھی سنا ہے کہ اب وہاں پہ جو ہے اویلیبل ہے. میرے ایک دوست وہاں پہ گیا تھا، انہوں نے بھی جو ہے وہ اس سے فائدہ اٹھایا ہے. تو فیصل آباد میں بھی 1-2 ڈاکٹروں کے پاس وہ مشین ہے. تو اس طریقہ سے جو ہے یہ ضروری نہیں کہ وہ میڈیکل گریجویٹ ہو، وہ ہومیوپیتھک ڈاکٹر بھی ہو سکتے ہیں، یہ وہ بھی اس کو استعمال کر رہے ہیں. تو یہ جو ہے وہ حجامہ تھراپی اور یہ والے جو ہمارے فزیو تھراپسٹ بھائی بھی وہ بھی اس کو استعمال کر رہے ہیں. یہ ضروری نہیں کہ میڈیکل گریجویٹ اس استعمال کر سکتے ہیں. تو یہ ہمارے ہربل میڈیسن والے جو گریجویٹ وہ بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں. تو ہم جو ہے بات کر رہے تھے کہ اس کی مشین کی، تو وہ دباتی ہے تو اس سے جو ہے نئے
جو ہے وہ اصحاب پیدا ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ وہاں پہ جو ہے وہ نئی شریانیں اور وریدیں پیدا ہو جاتی ہیں, اور اس کی جو ہے وہ جو پرابلم ہوتا ہے, جو ہارٹ پرابلم ہوتا ہے, وہ خود بخود جو ہے وہ دور ہونے کی کوشش کرتا ہے. تو سیر اور ورزش جو ہے ہمارے لیے تو ہمارا بہترین جو ہے وہ, یہ اس کو کہتے ہیں بند کر دو جی, ہلو گے تو تم جو ہے وہ تمہیں ہارٹ اٹیک ہو جائے گا. تو بھی ایسی کوئی بات نہیں. میجر ایوب صاحب ہمارے دوست ہیں, بڑے پیارے جو ہے یہاں پہ فوج میں ہے. تو وہ جب ان کو ہارٹ اٹیک ہوا اس کے بعد یہ انہوں نے خود جو ہے میرے ساتھ جو ہے وہ 3-4 کلومیٹر جو ہے وہ روزانہ کی سیر کی, کوئی مسئلہ نہیں. اب ان کو جب انہوں نے جو سستی پیدا کی, میرے جو ہے وہ چینی کلاس کے کلاس فیلو ہیں, تو میرے ساتھ ہی بالکل رہتے ہیں. ہم مطلب سامنے میرے گھر کے جو ہے وہ ان کا گھر ہے, تو ہم کٹھے جو ہے وہ مطلب گراؤنڈ میں جو ہے وہ تقریباً 3 کلومیٹر جو ہے 40-50 چکر لگاتے رہے. وہ ان کو جو ہے وہ ہارٹ اٹیک ہوا, اس کے بعد انہوں نے کوئی پرواہ نہیں اس کی اور بالکل ٹھیک ہے, ماشاء اللہ فٹ ہے, تو کوئی انہوں کو جو ہے پرابلم نہیں ہے. تو اس طریقے سے جو ہے وہ ایل ڈی ایچ کی بات ہم کرتے ہیں جی. ایل ڈی ایچ جو ہے وہ لو ڈینسٹی جو ہے وہ سوری ایل ڈی ایچ کی بات کرتے ہیں جی. تو جس میں جو ہے وہ ایل ڈی ایچ ہوتا ہے جی اپ ٹو 630 جو ہے وہ یو کے یعنی کہ یونٹ پر لیٹر جو ہے اس کی نارمل ویلیو ہوتی ہے. سی پی کے ایک انزائم ہے جس کی بھی نارمل ویلیو جو ہے وہ 195 جو ہے وہ یونٹس پر لیٹر ہوتی ہے. اور اسی طریقے سے سی کے انزائم جو ہے جس کو ایم بی انزائم بھی کہتے ہیں, تو اس کی جو ہے ویلیو جو ہے یہ اپ ٹو 25 جو ہے 25 یونٹ جو ہے وہ پر لیٹر ہوتی ہے. تو یہ کارڈک پروفائل ہمیں کروا لینی چاہیے جب بھی مریض ہمارے پاس آئے, تو اس سے ہمیں ایک اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کی کارڈک کنڈیشن جو ہے وہ انزائم کی کنڈیشن جو ہے وہ کیا ہے. تو آج ہم ڈسکس کرتے ہیں جی بچپن سے لے کے جو ہے وہ پھر آخر تک بڑھاپے تک جانیں گے کہ ہمارے جو دل کی دھڑکن کتنی ہوتی ہے, کیسی ہوتی ہے, اور یہ والے جو ہے وہ بچوں کی بیماریاں پیریڈک جس کو کہتے ہیں جی, جس میں ہم جو ہے وہ امراض بچگان اور جو ہے وہ کہتے ہیں یہ ہمارا لازمی سبجیکٹ ہوتا ہے. تو اس کو جو ہے وہ ہم 4th ایئر میں جا کر بچوں کو پڑھاتے ہیں. تو جس میں جو ہے وہ سب سے پہلے جو ہے اس کو کارڈیو واسکولر ڈیزیزز بھی کہتے ہیں جی, جو بچوں کی ہیں جی. اس کے بارے میں جو ہے وہ فیٹل نیونیٹل جو ہے وہ سرکولیشن کیسے ہوتی ہے, تو یہ میرے دوست تو سارے جانتے ہیں, اور ہمارے گریجویٹس بھی جانتے ہیں کہ فیٹل سرکولیشن بڑا مشہور سوال تھا ہمارے دور میں, اب پتہ نہیں آتا کہ نہیں. تو فیٹل سرکولیشن جو ہے وہ بیسیکلی جو ہے پلیسنٹا سے ہوتی ہے, 2 طریقوں سے ہوتی ہے. تو یہ والی پلیسنٹا سے جو جس میں جو ہے وہ 3 ماہ کے بعد جو ہے کارڈک اپنا کام شروع کر دیتا ہے, تو فیٹل جو ہے وہ فیٹل سرکولیشن کے اندر گریسولا کے اندر جائیے ہمارا وہاں ہارٹ بن جاتا ہے, جس کی وجہ سے یہ سرکولیشن سٹارٹ ہو جاتی ہے. تو ہمارا ہارٹ جو ہے یہ فیٹل کے اندر جو ہے یوٹرس کے اندر جو ہے فیٹس پلیسنٹا کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے. پلیسنٹا سے جو سیدھا جو ہے لیور کی طرف جو ہے وہ جاتی ہے, جس کی وجہ سے جو ہے وہ رائٹ وینٹریکل میں جاتی ہے, اس کے بعد لیفٹ وینٹریکل میں جاتی ہے, اور اس کے بعد آریکل اور پلمونری وین کے لیے جو ہے لنگ میں جاتی ہے, اور اس کے بعد جو ہے پلمونری آرٹری کے لیے واپس آتا ہے, اور پھر جو ہے وہ پورے جسم کے اندر جو ہے یہ لیور کے ساتھ جو ہے اٹیچ ہو کے جو پورے جسم کے ساتھ جو سرکولیشن آف بلڈ ہوتی ہے, جو مدر کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچ ہو کے اسی طریقے سے جو ہے وہ ہارٹ بیٹ سٹارٹ ہو جاتی ہے. فیٹل کی جو ہے وہ اس طریقے سے جو ہے ہمیشہ جو ہے وہ جاری رہتی ہے. تو یہ اصل میں سرکولیشن آف بلڈ جو ہے لوئر وینا کیوا, اپر وینا کیوا, اور اس طریقے سے جو ہے یہ سارا کچھ جو ہے اس کے اندر جو ہے موجود ہوتا ہے. تو انفیریئر وینا کیوا بھی اس کو کہتے ہیں لوئر کو, اپر کو جو ہے وہ سپیریئر وینا کیوا کہتے ہیں. رائٹ آرٹری سے جو ہے وہ رائٹ آریکل جو ہے وہ اس سے جو ہے بلڈ آگے جا کے جو ہے یہ فرکشن پیدا کرتا ہے, اور لیفٹ وینٹریکل کی آریکل کے اندر چلا جاتا ہے. لیفٹ وینٹریکل سے جو ہے یہ آگے ایکسیڈ کر جاتا ہے جی اسینڈنگ روٹا کے اندر, اور پھر اسینڈنگ روٹا سے جو ہے وہ آپ دوبارہ جو ہے یہ وہاں سے جو ہے ڈسینڈنگ روٹا کے اندر چل جاتا ہے. روٹا جو ہے یہ پورے باڈی کو جو ہے اوپر والے برین کو بھی سپلائی کرتی ہے بلڈ, اور نیچے والے جو ہے وہ لوئر اپر جو ہے وہ کو بھی سپلائی کرتی ہے, اور لوئر کو بھی سپلائی کرتی ہے. تو اس طریقے سے دونوں طرف جائیے روٹا جائی جاتی ہے, اور اس کے بعد دوبارہ جو ہے واپس جو ہے وہ خون دل کے اندر جو ہے وہ آ جاتا ہے, اور اس طریقے سے سرکولیشن آف بلڈ جو ہے وہ پلیسنٹا کے ذریعے جو ہے وہ مدر کے ہارٹ کی وجہ سے جو ہے وہ جاری رہتا ہے. تو ہم جو ہے وہ فیٹل کی جو ہے وہ سرکولیشن آف بلڈ جو ہے وہ بڑی آسانی سے فیل کر سکتے ہیں.
تو ڈیفارمیلٹیز کیا ہوتی ہیں یہ تھوڑی سی ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کہ دوستوں کے لیے ڈیفارمیلٹی کیا ہوتی ہے. ڈیفارمیلٹی کہتے ہیں جو بچوں کے اندر جو ہے جو بھی مطلب جو ہے وہ پیدائشی طور پر کونجنٹل پہلے بات کر لیتے ہیں یا پہلے ڈیفارمیلٹی کی بات کر لیتے ہیں. ڈیفارمیلٹی کسی بڑے یا بچے کے اندر کوئی بھی خرابی جو ہے وہ کسی وجہ سے بھی پیدا ہو جائے اس کو ہم ڈیفارمیلٹی کہتے ہیں. خاص طور پہ بچوں کے اندر بہت زیادہ ڈیفارمیلٹیز ہوتی ہیں جو ہم پہلے بھی ایک لیکچر میں ڈسکس کر چکے ہیں, لیکن آج ہارٹ کے حوالے سے ڈسکس کرتے ہیں کہ ہارٹ کے حوالے سے ڈیفارمیلٹیز بہت زیادہ بچوں کے اندر پیدا ہو جاتی ہے, جس میں جو ہے وہ مطلب کہ جو سرکولیشن بلڈ ابھی ہم نے بات کی, جس میں جو ہے وہ بائی کسپرڈ اور ٹرائی کسپرڈ وارڈ جو ہے وہ بند نہیں ہوتے, جس میں جو ہے وہ اسپیشلی طور پہ ہم جو پیدائش کے وقت جو ہے وہ پارشل پریشر PO2 کی وجہ سے جو ہے پارشل پریشر کی وجہ سے نیچرلی طور پر جو ہے وہ پیدائش کے وقت بند ہوتے ہیں, لیکن بعض بچوں میں یہ خرابی ہوتی ہے کہ وہ بند نہیں ہوتے. تو اس طریقے سے وہ بند نہیں ہوتے, تو اس کو جو ہے وہ ہوتا کیا اس میں کیا جو ہے وہ کلوزر جو کلوز نہیں ہوتے اس میں جو ہے بند نہیں ہوتے, تو وہ اصل میں ڈکٹس یہ جو ڈکٹس آتی اکر ہو جاتا ہے, اس کی وجہ سے جو ہے یہ بند نہیں ہوتے. تو اور بھی اس کی بہت سی وجوہات ہیں جس میں جو ہے وہ پوسٹا گریڈل جو ہے ای کی وجہ سے بھی یہ بند نہیں ہوتے, اور تیسرا نمبر جو ہے یہ فائبروسس کی وجہ سے جو ہے اناٹومیکلی طور پر جو ہے یہ بند نہیں ہوتے. تو اس طریقے سے یہ جب بند نہیں ہوتے تو اس میں جو ہے یہ جو دونوں خون ہوتے ہیں جو ہے وہ آرٹری سے آنے والا اور وین سے آنے والا خون جو ہے وہ آپس میں شامل ہو جاتے ہیں, جس کی وجہ سے میں نے وہ بچہ دیکھا ہے, بچے بھی دیکھے بہت سے جو ہے میری 42 سالہ پریکٹس کے اندر, تو ان بچوں کے جو ہے ہونٹ جو ہے وہ کالے ہوتے ہیں, نیلے ہوتے ہیں, ان کا جسم کے اوپر نیلا ہوتا ہے کیونکہ ان میں جو ہے وہ ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ اور جو ہے وہ آکسیجنیٹڈ بلڈ دونوں شامل ہوتے ہیں, تو وہ پوری پارشل پریشر جو ہے وہ ان کا کمپلیٹ نہیں ہوتا, جس کی وجہ سے جو ہے وہ وائٹل وال جو ہے ان کا کمپلیٹ نہیں ہوتا. تو یہ ڈیفارمیلٹی اس قسم کے اور بھی بہت سے ہزاروں ڈیفارمیلٹیز ہم آگے چل کے ڈسکس کرتے ہیں جو بچوں کے اندر جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے. تو آج ہم جو ہے کونیجنٹل جو ہے وہ ہارٹ ڈیزیز کے بارے میں جانیں گے. کونیجنٹل کیا ہوتا ہے؟ کونیجنٹل جو ہے جب بچہ پیدا ہونے لگتا ہے فیٹل سے جو ہے وہ ہم جب فیٹل سے وہ جو ہے وہ چائلڈ کی صورت اختیار کر لیتا ہے. فیٹس ماں کے جو ہے وہ جب جب کے اندر ہوتا ہے تو اس وقت اس کو ہم فیٹس کہتے ہیں. تو نیو بورن بیبی جو ہے اس کے اندر یہ والا جو ہے پرابلم ہوتا ہے. تو میں حکیم محمد انور صاحب سے بڑا دکھ کی بات کرتا ہوں کہ میں نے جو اس بچے کو جو ہے وہ جاتے ہی دیکھ لیا تھا. انہوں نے مجھے جو ہے وہ ایمرجنسی جو ہمارے چائلڈ کا ایمرجنسی میں تھے وہ لے کے آئے اپنے بچوں کو, جامعہ طبیہ کے پروفیسر ہیں, تو ان کو میں نے جاتے ہی دیکھ لیا کہ اس کو جو ہے یہی پرابلم جو ہے یہ والا جو ابھی بات کر رہے تھے اس کا وال بند نہیں ہوا, تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ اس کی وہ ہونٹ بالکل جو ہے اس کے نیلے تھے, بچے کا رنگ بھی جو ہے وہ نیلا تھا اور کالا سا تھا ہو چکا تھا, تو جس کی وجہ سے جو ہے وہ ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ کی وجہ سے یہ وال نہ بند ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ ڈورسل اروٹا جو ہے وہ بند نہ ہو, تو جس کی وجہ سے یہ پرابلم جو ہے وہ ہو جاتا ہے. تو مطلب آرٹیوسس کا مسئلہ جو ہے وہ ڈورسل آرٹریوسس کا مسئلہ جب ہو جاتا ہے تو یہ پرابلم جو ہے وہ کریٹ ہو جاتی ہے. تو میں نے اس بچے کو جب وہ مجھے چلڈرن وارڈ میں لے کے گیا تو میں نے اس بچے کو جاتے ہی دیکھ لیا کہ اس کو یہ والا پرابلم جو ہے وہ ہے. تو اس کو میں نے جو ہے وہ انور صاحب کو اپنی گھر لے کے گا تسلی وغیرہ دی, لیکن رب کی قدرت ہے کہ اس کی ڈیتھ ہو گئی کیونکہ اس کی جو ہے وہ یہ پرابلم کی وجہ سے بھی ڈیتھ ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہیں. تو کونیجنٹل ہارٹ ڈیزیز وہ ہوتی ہے جو بچوں کو پیدائش کے وقت جو ہے جو والدین سے بچوں میں ٹرانسفر ہوتی ہے, انہیریٹنس کی وجہ سے ہوتی ہیں, اور پیدائش کے بعد جتنی بھی جو ہے وہ ڈیفارمیلٹیز اور ڈیزیز پیدا ہوتی ہیں. اور جو کونیجنٹل ہارٹ ڈیزیز ہے اس کا مطلب دل کی وہ بیماریاں جو کہ ولادت کے وقت یا ولادت کے بعد پیدا ہوتی ہے نیو بورن کے اندر, اس کو ہم جو ہے وہ کونیجنٹل ہارٹ ڈیزیز کہتے ہیں. تو بہت سی جو ہے وہ ان کو ہم جو ہے وہ تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے. ہمیں یہ پڑھنے کی کیوں ضرورت ہے ابھی, ہم تو مطلب کہ جو حکیم ہے تو یہ کونیجنٹل ہارٹ ڈیزیز تو وہ والے جو ہے میڈیکل گئے. اصل میں بات یہ ہے, چلے میں آپ کو یہ بات بتاؤں, میرے پاس بہت سی جب پیڈکس کی کتابیں ہیں اور میرے پاس جو ہے وہ تقریباً جو ہے 150-200 کتاب ہے.
میرے سامنے جو ہے بالکل میرا ادھر 46 نمبر روم ہے اور سامنے جو ہے وہ 28 29 نمبر 27 سے لے کے 29 نمبر روم کے اندر جو ہے یہ ہماری جو ہے وہ میڈیکل گریجویٹس جو ہے وہ بیٹھتے ہیں جی، اسٹوڈنٹ بیٹھتے ہیں. میں نے آج تک وہاں پہ ایک رجسٹرار ہے، سنا ہے کہ وہ کبھی کبھی آتی ہے، اس سے میری ملاقات ہوگی انشاءاللہ. ان کے رضوان صاحب جو ہے یہ پیر وہاں پہ جو ہے، انہوں نے مجھے ایک دن بتایا تھا کہ ہمارے یہاں پہ جو ہے وہ رجسٹرار بھی ہے، وہ کبھی کبھی ہمارے یہاں پہ او پی ڈی میں آ کے بیٹھتی ہے، لیکن 90% وہاں پہ اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں اور روز غلطیاں کرتے ہیں. تو اس لیے جو ہے یہ میرے سامنے، کیونکہ وہ ہے وہ بچوں کی او پی ڈی. ویسے میں تعریف کروں گا میڈم عائشہ کی کہ وہ جو ہے وہ اکثر آ کے بیٹھا کرتی تھی، اور اس کی میری کمپٹیشن بھی رہتا تھا اکثر جو ہے یہ. اور خاص طور پہ یہ جو گندم سے الرجی ہے نا، اس کے بارے میں نے بہت سے مریضوں کا علاج کیا ہے. تو وہ جو ہے وہ مانتی نہیں تھی کہ یہ علاج ہو سکتا ہے. تو وہ لیکن اللہ کا شکر ہے میں نے بہت سے مریضوں کو، میں ثبوت کے طور پہ جو ہزاروں مریض پیش کر سکتا ہوں جن کا میں نے علاج کیا اللہ کی طرف سے. میرا تو کوئی اس میں ہاتھ ہی نہیں ہے. تو بچوں میں یہ بہت زیادہ جو ہے یہ گندم الرجی جو ہے ہوتی تھی، تو میں نے جو ہے اس کا بہت سے مریضوں کا اللہ کا شکر ہے عبداللہ سے لے کے جو نا میں نے مطلب کہ جو ہے 96 سے لے کے آج تک جو ہے 96 میں نے پہلا مریض جو ہے وہ یہاں پہ مدینہ آئس فیکٹری ہے رضا آباد میں، ان کا پہلا عبداللہ نامی مریض ٹھیک کیا تھا. اس کے بعد جڑا والا سے مختلف شہروں سے بہت سے مریض آئے، اور آخری مریض میرا جو ہے وہ تنولا سے جو ہے ابراہیم نامی مریض ہے، وہ بھی اس کو بھی جو ہے گندم سے الرجی ہے. تو وہ بھی اللہ کا شکر ہے بالکل اب ٹھیک ہے. تو وہ ہر چیز کھاتا ہے، بسکٹ بہت زیادہ کھاتا ہے، اس کو میں نے منع بھی کیا ہے تو وہ پھر بھی بسکٹ بہت زیادہ کھاتا ہے. اور اس کو اب روٹی کا بدلے گا، وہ کھاتا ہے روٹی، کوئی مسئلہ نہیں اس کو. تو وہ اکثر جو ہے یہ پرابلم جو ہے وہ چلتے رہتے ہیں ہمارے ہاسپٹل کے اندر. تو اس لیے ہم اس کو میں بہت زیادہ گہرائی سے جو ہے یہ پیڈکس کو پڑھتا ہوں، کیونکہ ان کے سے بہت سی غلطیاں ہوتی ہیں کہ وہ فوری جو ہے وہ اگر بچوں کو جو ہے پخانے آ رہے ہیں تو اب وہ فوری روک دیتے ہیں، ایسی تیز تند دوائیاں دیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ جب فوری روک دیتے ہیں تو وہ بچہ اتنا روتا ہے، اتنا پریشان ہوتا ہے. تو اب اس کے بعد جو ہے وہ پروفیسر تو آتے ہی نہیں وہاں پہ، تو اب اس کے پاس بچی کے پاس جو اسٹوڈنٹ ہے مطلب کہ جو بھی ہے تو اس کے پاس اس کا علاج بھی نہیں ہوتا، تو وہ بیچاری بہت پریشان ہوتی ہے. تو وہ پھر اس کے بعد وہ رضوان کہتا ہے کہ آپ حکیم صاحب کے پاس لے جائیں. جب اس کی ہوا رک جاتی ہے، بچے تڑپتے ہیں بیچارے، تو میں اس کو تھوڑی سی جو ہے کلدم یا اس طرح کی ہلکی سی جو لوبریکینٹ جو ہے وہ لگا دیتا ہوں اس کے جو ہے بیک بون کے اوپر. بیک بون کے اوپر جو ہے جس میں جو ہے وہ کیوں لگاتا ہوں یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں جی. ہمارے دوستوں کے لیے ہے، ہمارے گریجویٹس کے لیے ہے، ان کو ان کی اس کی سمجھ نہیں ہے. تو ڈیفیکیشن ریفلیکس اصل میں جو ہے وہ لمبر بون سے ہوتا ہے، جو پڈنڈل نرو ہے وہ یہاں سے جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارا سفنکٹر کھلتے اور بند ہوتے ہیں. تو جب ہم بیک بون کے اوپر اس کو لگاتے ہیں نا مطلب کہ یہ لوبریکنٹ کوئی بھی، اس پہ کسٹرائل لگا دیں، یہ کلزم لگا دیں یا اور کوئی لوبریکنٹ لگا دیں، اس سے ہوتا کیا ہے بیسیکلی طور پر کہ اس کی جو نرو جو ہے جو جا رہی ہے اس کی جو سفنکٹر کو کنٹرول کر رہی ہے وہ ریلیکس ہو جاتی ہے. ریلیکس ہونے کی وجہ سے اس کو جو ہے تھوڑی سی جو ہے وہ ایئر پاس ہو جاتی ہے جو اس کے پیٹ کے اندر جمع ہوتی ہے، جس کی وجہ سے بچہ جو ہے فوری طور پہ جو ہے وہ اپنے آپ کو بہتر فیل کرتا ہے. میری مسز بھی اسی طریقے سے بچوں کو جو ہے ڈیل کرتی ہیں، اور میں بھی جو ہے وہ انہی سے یہ میں نے سیکھا ہے. اور مجھے اس کی جو ہے وجہ جو ہے بعد میں معلوم ہوئی کہ کس وجہ سے یہ بچے کو جو ہے ریلیکس ملتا ہے. ناک کو تیل لگانے سے بھی بچوں کو ریلیکس مل جاتا ہے. تو یہ سارا جو ہے یہ ہوتا ہے. تو آج ہم کانجنٹل ہارٹ ڈیزیز کے بارے میں بات کر رہے تھے. تو کانجنٹل ہارٹ ڈیزیز بہت سی وجوہات کی وجہ سے ہوتی ہے، تو اس کی تھوڑی سی ہم جو ہے وہ تفصیل تھوڑی سی بات کر کے آگے چلتے ہیں جی. کانجنٹل ہارٹ ڈیزیز کی جو ہے وہ بہت سی وجود ہوتی ہے جو گیسٹریشن کے بعد جو سٹارٹ ہو جاتی ہے. تو اس میں سب سے پہلے جو بات جو ہے جو مجھے جو ہے وہ بہت تکلیف دی جو میں نے پڑھی ہے، تو مٹرنل میڈیکیشنز یہ جو ہے وہ والدہ کی میڈیکیشن جب حاملہ جب عورت ہو جاتی ہے، اس کو جو ہے یہ پریگننسی ہو جاتی ہے تو اس کے بعد وہ میڈیکیشن شروع کر دیتی ہے. تو ہماری بہنیں اور بھائی جو ہے یہ اس کو مطلب جو ہے بجائے غذا بہتر کرنے کے، ہمارے یہاں پہ پومگرینٹ جس کو ہم انار بھی کہتے ہیں بہترین چقندر ہے، اور یہ اور بہت سی طرح پھل ہیں، تو وہ جو ہے وہ فولیٹ یا فولک ایسڈ پیدا کرتے ہیں، نیچرلی طور پہ پیدا ہیں.
تو ہمارے بہن بھائی یہ دیتے ہیں فولک ایسڈ پریگنینسی کے دوران، تو میٹرنل میڈیکیشن جس میں فولک ایسڈ شامل ہے، تو یہ جو ہے بہت زیادہ جو ہے نقصان کرتا ہے، اور ہارٹ ڈیزیز پیدا کرنے کے 90% جو ہے اس کے اندر چانسز ہوتے ہیں۔ فولیفار اور جتنے بھی ان کی جو بھی مطلب کہ میڈیکیشن کرتے ہیں، یہ فیفل ویٹ، اور اس کے بعد جو ہے یہ خود ہی لوگ کھاتے جاتے ہیں مطلب سینگوبین ٹائپ۔ تو یہ جو ہے یہ اس کا جو ہے نیچرل حل بہت زیادہ ہے۔ تو جب اس قسم کی فولک ایسڈ جو ہے یہ دی جاتی ہے تو اس میں جو ہے یہ کانجنٹل ہارٹ ڈیزیز کے 90% چانسز، میں نے یہ مجھے بڑا دکھ ہوا کہ ہم جو ہے وہ خود جو ہے وہ ایسے امراض پیدا کر رہے ہیں۔ تو یہ سب سے بڑی بات جو ہے یہ ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ دوسری جو ہے وہ وجوہات جو ہے وہ اینٹاگونائٹس جو ہے یہ ہوتا ہے۔ تو یہ انجیکشن وغیرہ جب دیتے ہیں اور اس قسم کی جتنی بھی ادویات دیتے ہیں مٹرنل کو، تو اس میں یہ ہمارا جو ہے پرابلم جو ہے وہ ہونے کے 90% جو ہے وہ چانسز ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ ہمارے یہاں پہ جو ہے بہت زیادہ جو ہے وہ ادویات کا استعمال کیا جاتا ہے، جس میں جو ہے پروجسٹرون انجیکشن جو ہے وہ بہت زیادہ لگائے جاتے ہیں۔ ایسٹروجن انجیکشن بلا وجہ لگا دیے جاتے ہیں، ہارمون تھراپی جس کو ہم کہتے ہیں۔ تو حمل گرنے کے چانسز ہوتے ہیں، تو ہمارے پاس اسقاط حمل کے لیے جو ہے وہ روکنے کے لیے بہت زیادہ جو ہے اس قرار حمل کے لیے بہت سے مجموعہ ہیں، بہت سی طاقت کی دوائیاں ہیں جو رحم کو طاقت دیتی ہیں۔ تو یہ ہارمون تھراپی جو ہے یہ کانجنٹل ہارٹ ڈیزیز پیدا کرتی ہیں۔ تو جس میں جو اس نے جو ہے وہ خاص طور پہ جو ہے وہ ایسٹروجن کی بات کی ہے کہ ایسٹروجن جب دی جاتی ہے مصنوعی طور پہ اس کو انجیکشن کی صورت میں، تو وہ جو ہے وہ کانجنٹل ہارٹ ڈیزیز پیدا کرتی ہے، اور انتہائی زیادہ نقصان دہ ہے، جس کو جو ہے وہ اس نے جو ہے وہ اینٹی کوگلسٹنٹ کا نام دیا ہے۔ تو یعنی کہ جو ایسٹروجن جو ہے وہ اس قسم کا انزائم جو ہے جب ہم یا پروجسٹرون، ابھی بہت سے ٹیکے پروجسٹرون کے ایسے ہی لگا دیتے ہیں، مطلب اس کو ابھی گرنے کا کوئی خطرہ نہیں، کوئی ایسی پریگنینسی جو ہے وہ ابارشن کا کوئی خطرہ نہیں، تو لیڈی ڈاکٹر خوب جو ہے اس کو کہتے ہیں یہ ٹیکہ تو لگوانا پڑے گا تمہیں جی۔ تو اس سے کانجنٹل ہارٹ ڈیزیز پیدا ہوتی ہے، کیونکہ ہارمون سارے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں بچے کے اندر۔ اور پھر جب بچی جو ہے وہ جب بچی خدا نخواستہ پیدا ہو جائے یا دوسرا بچہ پیدا ہو، ایسٹروجن پروجسٹرون اور ٹیسٹوسٹرون ہارمون جو ہے یہ کتنے خطرناک ہارمون ہیں، ان کا بیلنس ہونا جو ہے وہ کتنا ضروری ہے انسان کے اندر۔ تو جب یہ بیلنس نہیں ہوگا تو یہ آگے چل کے بچے کے اندر بیڑا گرک کر دیں گے، اس کو بڑے ہونے میں اس کا جو ہے وہ سارا کچھ نظام سارا خراب ہو جائے گا۔ اب آپ بچیوں کو دیکھ لیں، ان کے جو ہے چہرے پہ جو ہے بہت سے بال آ چکے ہیں، مونچھیں آ چکی ہیں۔ آدمی میرے پاس ایک بچی آئی، اس کی عمر 12 سال سے ابھی جو مر کے بعد اس کے والدہ جو تھی وہ نرس تھی، تو کسی لیے ڈاکٹر سے علاج کرواتے رہے اس کے قد کے بڑھانے کے بارے میں، تو پتہ نہیں اس نے اس کو کون سی دوائی دی، اللہ رحم کرے، تو بچی کے جو ہے وہ پورے چہرے کے اوپر اور اس کو جو ہے وہ مونچھیں آ گئی 12 سال کی عمر کے بچی کو۔ اور مجھے انتہائی دکھ ہوا دیکھ کے، تو میں نے اس کے جو ہے وہ ٹیسٹ یہ لکھ کے دیے کہ آپ جو ہے اس کے ٹیسٹ کروائیں کسی ہارمون کو۔ میں نے کہا میڈم آپ تو جانتی ہیں کہ یہ جو ہے یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ ہارمون تھراپی استعمال کر رہے ہیں، تو قد جو ہے وہ کیلشیم اور فاسفیٹ سے بڑھتا ہی ہے، ہارمون تھراپی سے کیسے گروتھ ہارمون کو وہ دے رہی ہے، یا کوئی قسم کی جو ہے وہ جو ہمارے میڈیکل گریجویٹس تھراپیز استعمال کر رہے ہیں بلا تردد۔ کوئی پوچھنے والا نہیں ان لوگوں کو، کہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہارمون تھراپی کیسے جو ہے وہ کام کرتی ہے اور اس سے کتنے نقصانات ہیں۔ تو وہ بلا تردد اس کو جو ہے وہ 12 سال کی بچی کو ہارمون تھراپی دے رہی ہے، اور اس کو جو ہے وہ مطلب ٹیسٹوسٹرون دے کے اس کا بیڑا گرک کر دیا ہے، جتنا زیادہ اس کو ہارمون کھلایا کہ اس کے چہرے پہ بال آ گئے، ساری زندگی کے لیے وہ بچی جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ بیڑا گرک کر دیا اس کا۔ تو خدا کا خوف کرے، تو اس طرح سے جو ہے وہ کانجنٹل ہارٹ ڈیزیز جو ہے وہ پیدا ہونے کے 90% چانسز یہ ہمارے جو ہے میڈیکیشن کر رہی ہے، اور بلا تردد ہر بندے کو ہارمون تھراپی، ہر بندے کو ہارمون تھراپی۔ ہارمون تو بہت بڑی شے ہے یار، ایسے کیوں دیتے ہیں آپ لوگ بغیر کسی جو ہے وہ فارماسسٹ کے مشورے سے، بغیر کسی کہنے کے، اور جو ہے وہ آپ اس کو جو ہے وہ اگر بچی کا قد نہیں بڑھ رہا تو اس کے اور بھی بہت سی تھراپیز ہے۔
कोई जरूरी नहीं कि आप हार्मोन थेरेपी इसको दें। तो मैंने उसको जो सादा जो है कैल्शियम फास्फेट की गोलियां दी, तो अल्लाह की रहमत से इंशाल्लाह उसका कद बढ़ेगा भी। मैंने कहा अभी तो उसकी उम्र बहुत बहुत थोड़ी है, तो आप अभी से क्यों परेशान है। तो उसकी 4 फुट 9 इंच कद है, माशाल्लाह मुनासिब है, और 5 फुट तक उसका होना चाहिए कद 12 साल की उम्र में। बच्चियों का कद तो वैसे 5 फुट 4 इंच तक बहुत ज्यादा होता है। तो ये वाला जो है इस तरीके से हार्मोन थेरेपी जब देते हैं तो वो इंतहाई ज्यादा नुकसानदेह है। इसके बाद मैटरनल इन्फेक्शन जो है जिसमें रूबेला वायरस और ये सारी जितने भी जो होते हैं, ये वाला जो है ये भी जो है काज करता है जी, जिसमें इन्फेक्शन हो जाती है। और ये बीमारियों का जो है वो जितने वायरसेस बीमारियां हैं जो जिसमें जो है वो साइटोग्लोमो वायरस है और इस किस्म के और भी बहुत से वायरस है, वो भी इस किस्म के जो है वो कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज पैदा करते हैं। इसके बाद जो है हमारे जो दूसरा आखिर में बात है कि इसमें जो है वो मैटरनल डायबिटीज जो है मेलाइटिस जो है वो जब औरतों को डायबिटीज मेलाइटिस होती है तो उसकी वजह से जो बहुत सी औरतें जो है इस मर्ज का शिकार हो जाती हैं। तो उसमें जो है वो खास तौर पे जो है बच्चों के अंदर ये वाला जो है प्रॉब्लम जो है वो पैदा करती है, जिसमें जो है कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज के होने के चांसेस जो है वो हो जाते हैं जी। तो इस वजह से जो है कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज के साथ बहुत से सिंड्रोम भी होते हैं। सिंड्रोम बेसिकली बहुत सी बीमारियों का जो है वो मजबूआ होते हैं। ये इनकी वजह से जो जो भी हमने बात की, जो इनके हमारे जो मेडिकल ग्रेजुएट भाई जो है उनको इस्तेमाल करवाते हैं, उस वजह से ये बड़ा जो है वो हमारे लिए प्रॉब्लम बन जाता है, जिसकी वजह से जो है क्या होता है जी, डाउन सिंड्रोम हो जाता है जी, ट्यूलर सिंड्रोम हो जाता है, मार्फिन सिंड्रोम हो जाता है, और इसके बाद जो है वो आगे जो है वो बहुत से सिंड्रोम हो जाते हैं। ये जितनी भी कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज ये 1000 में से 8 लोगों को होती है, 8 बच्चों को होती है। आप खुद अंदाजा कर लें कि 1000 में से 8 बच्चों को ये वाला जो है ये प्रॉब्लम जो है वो बाई बर्थ हो जाता है। तो आप अंदाजा कर लें कि ये कितना ज्यादा जो है वो नुकसानदेह है। और उसके बाद जो है 30% जो है वो इन्फेंट जो है हार्ट लीजन का शिकार होते हैं और आल्सो एक्स्ट्रा कार्डिक मालफॉर्स्टेशन का शिकार होते हैं। तो इसकी वजह से बहुत ज्यादा जो है वो हार्ट की जो है उनको प्रॉब्लम होते हैं। तो हम थोड़े से जो है वो प्रॉब्लम को डिस्कस करके कल इंशाल्लाह मजीद इनको जब तफसील से जानेंगे जी। इसमें टेट्रालॉजी ऑफ द फोलट, जिसको टीओस भी कहते हैं जी, ट्रांसपोजिशन ऑफ द ग्रेट आरटीएस जिसको टीजीए कहते हैं जी, ट्राइकस्पर्ट जो है वो जिसको पल्मोनरी आर्टेशिया भी कहते हैं जी, और उसके बाद ट्रंकस आर्टियोसिस जो है वो इसके अंदर भी इन्फेक्शन या इसके अंदर जो है खराबी होना जो है वो कहलाता है। और उसके बाद जो है वो एब्स्टीन एमुलर जो है होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं, और टोटल एमुलस पल्मोनरी वेनस ड्रेनेज भी होने के चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा होते हैं। इसके साथ साथ जो है हम थोड़ा सा और भी डिस्कस कर लेते हैं। एसिडोक्रिन हार्ट डिजीज भी इसके अंदर होती है। तो एसिनोटिक हार्ट डिजीज क्या होती है, तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो एसिनोटिक हार्ट डिजीज में जो है वो वीएसडी जो है जिसमें वेंट्रिकुलर सेप्टम जो है वो डिफेक्ट हो जाता है, को जो है वो तो बीमारी को जो डिस्कस करेंगे और जानेंगे। तो मैं डॉक्टर साहब का बहुत मशहूर हूँ, लेकिन आज उनकी कमी बहुत ज्यादा, वहाँ जहाँ हम क्लास लेने जाते हैं डॉक्टर साहब को बताया तो वहाँ इनकी बहुत ज्यादा कमी महसूस की गई। मैंने खास तौर पे अच्छा लेक्चर तैयार किया हुआ था, स्कैपुला से लेके जो है ये अपर जो है वो पार्ट के बारे में सारा जो है ये चेस्ट तक थोरैक्स तक और ये सारा मैंने जो है वो हैंड तक उसको जो है पढ़ाया। तो डॉक्टर साहब की मुझे बहुत ज्यादा कमी महसूस हुई मेरे लेक्चर के अंदर। अगर डॉक्टर साहब मौजूद होते तो मुझे बहुत खुशी होती। मुझे पता है कि शायद सरगोदा गए हुए इसलिए शायद आज नहीं आए, लेकिन अल्लाह ताला जो है वो डॉक्टर साहब को तो मुझसे ज्यादा पता है एनाटॉमी के बारे में। लेकिन आज का लेक्चर जो है बहुत मजेदार हुआ और बड़ा अच्छा हुआ। तो बहुत मैं मशहूर हूँ डॉक्टर साहब का और अपने दोस्तों और भाइयों का। मैंने आज आपकी कमी सर महसूस की है। थैंक यू सर।